کوئی ذات ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب آپ کسی بھی خدا کو نہ مانیں, یا پھر آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو, نہیں میں نہیں کرتا عبادت, دل سے بھی ارادے سے بھی فل, جیسے فرعون نے کفر کیا, جیسے قارون نے کفر کیا, جیسے بڑے بڑے نافرمانوں نے اللہ کو جاننے کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات ان کی نظروں میں کلیئر ہو گئی معجزوں کے ذریعے سے, صفات کے ذریعے سے, اس کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, اپنی خواہشوں سے ان کو اپنی خواہشوں سے لڑنا پڑ جائے گا, اس وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے, اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہو رہے تھے, تو بس انہوں نے کفر اختیار کیا. شرک یہ ہو رہا ہے کہ اللہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے, یعنی کسی بھی کام کو کرنے میں اللہ کو اس کی ضرورت ہے. ہاں میں مانتا ہوں, نہیں, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو یہ کائنات سنبھالنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہوائیں چلانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود کر سکتا ہے ساری چیزیں, کوئی شریک نہیں ہے اس کا, کوئی ہمسفر نہیں ہے اس کا, وہ اکیلا ہے, ایک ہے, نہ کوئی بیٹا بیٹی, نہ کوئی امی ابو, کچھ بھی نہیں, نہ اس کی کوئی شروعات, نہ اس کا کوئی اختتام, نہ اس کا کوئی وجود, بس وہ اکیلا ہے, ہر لحاظ سے, ہر طرح سے اکیلا, اسے کوئی ایڈوائس دینے والا نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کی عبادت کرنے سے اس کی عبادت ہوتی ہے, ان کو خوش کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے. سو یہ بیچ میں آ جاتا ہے شرک کا مٹیریل. اللہ چاہتا ہے انسان مجھ سے ڈائریکٹ رابطے میں رہے, سیدھا, اسٹریٹ فارورڈ. یہ جو سیدھی لائن ہے نا, اس میں کوئی بھی گرا نہیں آنی چاہیے, تھوڑی سی بھی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے, بندہ اور رب کلیئر, بس. اللہ چاہتا ہے تو بندے کو بھی چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے, اللہ کی ذات, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. پریشانیاں وہی حل کرتا ہے, دعائیں وہی قبول کرتا ہے, زندگی وہی دیتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے, جنت بھی وہ دے گا, جہنم بھی وہ دے گا, گرائے گا بھی وہ, اٹھائے گا بھی وہ, سلائے گا بھی وہ, جگائے گا بھی وہ, ہنسائے گا بھی وہ, رلائے گا بھی وہ, کامیاب بھی وہ کرے گا, عزت بھی وہ دے گا. اور تمہارے اعمال کی وجہ سے, اگر تم نے ایسے اعمال کیے کہ جس اعمال کو کرنے کے بعد تم نے بہت ساری لذتیں اویل کی, لیکن دوسری جانب تم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ اب تم ذلیل ہو جاؤ, تو پھر ذلیل بھی تمہیں کرے گا. اس وجہ سے نہیں کہ تم نے اس کی معرفت کو کوئی ٹھیس پہنچائی ہے, یا اس کی ذات میں کوئی کمی کی ہے, یا اس کی عزت میں کوئی کمی کی ہے, نہ, تاکہ تم سدھر جاؤ. لیکن اگر تم پھر بھی نہ سدھرے نا, تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے, میرا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ ہم سب کو بچائے. آپ کے اعمال یا آپ کو اللہ کی نظروں میں دنیا میں عزتیں دلوائیں گے اور مرنے کے بعد آپ کو جنت دلوائے گی, یا تو آپ ہی کے اپنے اعمال جو آپ اپنے فیصلوں سے کرتے ہیں وہ آپ کو ذلیل کر دیں گے. لہٰذا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اعمال پر بہت فوکس کریں. آپ کیا کر رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں, کیا سوچ ہے آپ کی, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, یہ جو لوگوں سے آپ کنیکٹ ہیں کس نیت سے کنیکٹ ہے, یہ جو آپ منافع کما رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں, یہ جو آپ دن رات اپنی زندگی, اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہو, کیا تھوڑا سا اسلام کے بارے میں بھی سوچتے ہو؟ یہ جو رات دن تم اپنے آپ کو چمکانے کی نیتوں سے لوگوں کے سامنے آتے ہو, اچھے طریقے سے آ رہے ہو یا برے طریقے سے آ رہے ہو؟ تمہاری تنہائیاں پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟ تم صرف لوگوں کے سامنے اللہ اللہ کرتے ہو, یا کسی اکیلے کمرے میں بھی تمہیں کبھی اللہ کی یاد آئی ہے؟ تم صرف اجالوں میں ہی اللہ کو دیکھتے ہو, یا کبھی اندھیرے میں بھی تمہیں اللہ نظر آتا ہے؟ بڑا سخت معاملہ ہے یار, بڑا محتاط رہنا پڑے گا. لیکن دوسری جانب اس کی رحمت بھی ٹھاٹے مار رہی ہے. اگر تم بچنے کی کوشش کر رہے ہو اور نہ بچ سکو, اگر تم نفس اور شیطان سے لڑنے کی
لڑنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن لڑ نہ سکو، تو ڈونٹ وری، وہاں تمہارے رب کی رحمت تمہارے کام آئے گی. جب جب گرو گے وہ اٹھائے گا. جب جب تم کنفیوز ہو گئے وہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے تمہاری اس کنفیوژن کو دور کر دے گا اور تمہیں یہ ریئلائز کروائے گا کہ آئی ایم وتھ یو، ڈونٹ وری. جاری